صباح الخیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جماعت ششم کلاس 6، بیٹے آج ہم نے جو سبق شروع کر رکھا تھا، آج اس کے ہم الفاظ معانی اور اس کا جو بک ورک ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے بیٹے الفاظ معانی جب ریڈنگ کے دوران میں نے آپ کو بتائے بھی تھے، تو یہ جو میں نے لکھے ہیں یہ آپ باقاعدہ اس کو دیکھیں گے، یاد کریں گے، اور جس طرح ہم کلاس ورک اینڈ ہوم ورک کرتے تھے آپ بالکل اسی طرح اس کو انجام دیں گے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے بیٹے الفاظ، میں نے لکھا ہے الفاظ معنی، لوگ پڑھتے ہیں معنی، تو معنی جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کا جو درست تلفظ ہے وہ معنی کے ساتھ ہے۔ معنی کی جمع آتی ہے معانی۔ دیکھیے سب سے پہلا لفظ ہے اصل، اصل لفظ بولتے ہیں ہم، اصل، اس کا معنی ہے حقیقی، کہ جو چیز واقعتاً ٹھیک ہوتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے حکیم مشرق، مشرقی خطے کا دانشور، تو مشرقی خطہ جو تھا وہ اس وقت تھا ایران۔ دو ہی خطے اپنے علم و دانش کے حوالے سے مشہور و معروف تھے، ایک عرب اور ایک تھا ایران۔ تو جو ایران کا مشہور آدمی تھا، انٹلیکچوئل تھا، وہ تھا شیخ سعدی شیرازی۔ اور تیسرا لفظ ہے جی لقب، وصفی نام، کسی اپنی اچھی یا بری عادت کی وجہ سے جو نام مشہور ہو جائے اسے کہتے ہیں یہ لقب ہے۔ خطاب وہ ہوتا ہے کہ جو حکومت عطا کرتی ہے، کوئی بہت بڑی اس کی خدمت ہے اپنی قوم کے لیے، یا علم و ادب کے میدان میں اس نے بڑا نام پیدا کیا ہے، جیسے علامہ محمد اقبال کا خطاب تھا سر، ٹھیک ہے جی، قائد اعظم۔ یہ قائد اعظم جو ہے یہ لقب ہے۔ لقب وہ ہوتا ہے کہ جو اچھی یا بری کام کی وجہ سے انسان خود اپنا لے یا قوم اسے دے دے۔ آگے لفظ ہے جی معلم اخلاق، اچھی عادات کا درس دینے والا، تعلیم کا جو سکھانے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معلم۔ تو معلم اخلاق ترکیب اضافی سے اچھی عادات کا درس دینے والا۔ اس سے آگے ہے جی بیشتر، کافی زیادہ، فارسی زبان میں کہتے ہیں کافی زیادہ کو بیشتر۔ آگے مثنوی، شعر کہنے کا ایک خاص وزن اور ہیئت، یعنی 4 مصرے پہلے ہوتے ہیں اور 2 مصرے بعد میں ہوتے ہیں، یہ فارمیشن کا نام ہے۔ اس کے بعد بوستان، بوستان، اب یہ واو مجہول کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن فارسی زبان کا قاعدہ یہ ہے اور عربی کا بھی کہ واو سے پہلے ہمیشہ پیش درج کی جاتی ہے، تو اس لیے اسے بوستان تو لکھنے میں پڑھیں گے، لیکن ویسی زبان میں ہم اسے بوستان ہی پڑھتے ہیں کیونکہ یہ لفظ رائج ہو چکا ہے۔ تو بوستان ہے باغ، اور آگے گلستان، جو گل اور ستان، جیسے پاک ستان پاکستان، اسے گلستان ہم ملا دیتے ہیں، تو چمن یا گلزار، تو یہ ایک ہی مطلب ہے، اس کی بہت سے مترادفات ہیں۔ نیکسٹ ورڈ از فکری تازگی، تازہ اور نت نئے خیالات۔ انسان اپنے خیالات کی وجہ سے ہی عظیم بنتا ہے۔ اگر ایک انسان کے خیالات میں کوئی ندرت نہیں ہے، جیسے عام لوگ سوچتے ہیں ویسے ہی وہی سوچتا ہے، تو وہ بالکل کوئی بڑا آدمی نہیں ہے۔ تو فکری تازگی جو ہے کہ ایک انسان ایک بات کہے، اسے اس بات کو دہرانے کے یا بہت سے طریقے آتے ہوں کہ معنی وہی رہے، لیکن الفاظ اتنے اس کے پاس ہوں کہ ڈائریکشنز مختلف ہو جائیں، اسے کہتے ہیں فکری تازگی۔ اس کے بعد ہے مشعل، مشعل جسے ہم بولتے ہیں، تو شعلے کی جگہ، روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اب سب لوگوں نے یقیناً ارطغرل دیکھا ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کسی قلعے کو فتح کرنے جاتے ہیں یا کسی تاریک راستے پہ ہوتے ہیں، تو ہاتھ میں انہوں نے جو ایک بانس سا اور اس کے اوپر آگ جلائی ہوتی ہے، جس سے وہ روشنی کو حاصل کرتے ہیں، اندھیرے کو دور کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مشعل۔ اس کے بعد ہے جی حق شناس، حق اور سچ کو پہچاننے والا۔ جو آدمی حق اور سچ کو اور بری باتوں کو ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کر سکتا، تو ایسے آدمی کو بالکل بھی علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو حق شناس آدمی ہوتا ہے جو حق اور سچ کو پہچانتا ہے۔ اس کے بعد ہے صحبت، معیت، گیدرنگ، سنگت۔ جی تو بیٹے یہ تھے الفاظ معانی۔ تو نیکسٹ دیکھیے الفاظ متضاد، یعنی الفاظ ازداد، ورڈ اپوزٹ۔ دنیا کا ہے آخرت، دوست کا ہے دشمن، بد نصیب، با نصیب یا خوش نصیب، ٹھیک ہے جی۔ تو جو مشہور مقولہ بھی ہے نا
کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. نیکسٹ ورڈ از مصیبت، راحت، سکون. بے عمل، با عمل. ایک انسان بے عمل ہے تو اس کا جو الٹ ہوگا وہ ہوگا یہ با عمل انسان ہے. آگے بیٹا جو ہے الفاظ جملے. تو الفاظ جملے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں بوائز اینڈ گرلز کہ میں آپ کو تخلیقی جملے کرواتا ہوں، وہ جملے نہیں کرواتا کہ جیسے کہ تمام لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ میں بہت اچھا لڑکا ہوں، میں سچ بولتا ہوں. تو یہ جملہ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. ایک طالب علم کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں ان کا استعمال کرے. تو پہلا لفظ ہے مشعل. تو اس کا میں نے جملہ بنایا، علم ایک مشعل ہے جس سے جہالت کے اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں. یعنی علم وہ نور ہے کہ جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، کس راستے پہ جانا ہے کس راستے پہ نہیں جانا. کہ ایک اندھیری جگہ ہے اور انسان کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں اگر روشنی ہوتی تو وہ نہ جاتا. اب اگر وہ چلا گیا ہے تو نقصان اٹھائے گا نا. تو ایک جاہل آدمی ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا بات کہنی ہے کیا بات نہیں کہنی. تو یہ ایک عالم ہی کی شان ہے. یہ علم ہی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کس بات کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے اور کیا عمل کرنا چاہیے. تو جہالت کے اندھیرے کافور مطلب غائب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے جی نعمت. والدین کا سایہ وہ نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں. دیکھیے اب میرا جو جملہ ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. تو آپ نے بھی جب بھی جملے بنانے ہیں تو اس طرح کہ اس میں کم از کم 2 باتوں کا تذکرہ ہو. جیسے والدین کا سایہ نعمت تو ہے، یہ بات تو طے ہے. اب جملہ یہاں بھی اگر آپ سٹاپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں. والدین کا سایہ وہ نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں. نعم البدل نہیں، بہتر، اس کا کوئی آلٹرنیٹ، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. نیکسٹ ورڈ از قدر. اسے قدر نہیں پڑھنا، قدر. ہمیں موجود وقت کی قدر کرنی چاہیے قبل اس کے کہ ہاتھ ملتے رہ جائیں. جملے میں جو خوبصورتی پیدا کرتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈیم، محاورہ. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ محاورات کا استعمال کریں. جیسے ہاتھ ملتے رہ جانا، یعنی ہاتھ ملنا کیا ہوتا ہے؟ افسوس کرنا. کیا جملہ بنایا جی؟ قدر. ہمیں موجود وقت کی جو لمحات ہمیں اللہ تعالیٰ نے اب عطا کیے ہیں، یہ ہم اس میں سب کچھ کر سکتے ہیں. جب یہ گزر جائیں گے تب ہم کچھ نہیں کر سکتے. نیکسٹ ورڈ لقب. وہی جو پرانی بات ہے جو ہم نے آپ کو بتائی. کسی کو برے لقب سے پکارنے سے قرآن نے ہمیں منع کیا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. کہتے ہیں قرآن شریف میں کہ کسی کو بھی برے القابات سے مت پکارو، کیونکہ ایمان کے بعد جو سب سے برا نام ہے وہ برا لقب ہے. جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو انہوں نے اپنا نام بتایا. تو نبی پاک نے کہا تم ترش سبزی تو نہیں ہو، تم تو حمزہ ہو. یعنی اب ایک شخص کا نام ہے اور اس کے نام کا معنی ایک ایسی عرب کی سبزی ہے جو لوگ استعمال نہیں کرتے تھے. تو نبی پاک نے کہا تم یہ والی سبزی تو نہیں ہو، تم تو اچھی سبزی ہو. مراد کہ ایک انسان کو ایسے نام سے پکارنا چاہیے کہ جس کے درست اور اچھے معنی ہو، کیونکہ کوئی بھی انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے برے نام سے پکارا جائے. تو بیٹے یہ ہو گیا بک ورک. اب ہم آتے ہیں ہمارا جو نوٹس کا ورک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ میں نے آپ سے یہ سن بھی لیے تھے، بوائز اینڈ گرلز مجھے یاد ہے میں نے سن لیے تھے. اب بیٹے یہ پھر بھی آپ نے کرنے ہیں، اور یہ جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں یہ آپ نے لکھنا ہے اور جب آپ آئیں گے مجھے چیک کروانا ہے. سب سے پہلے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجئے. شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا. شرف الدین نہیں، شرف لفظ ہوتا ہے، شرف الدین. شیخ سعدی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ شیخ سعدی. شیخ نہیں پڑھنا، شیخ سویٹس نہیں جی نہیں. شیخ ذات ہوتی ہے اور شیخ عربی زبان کا لفظ ہے. کسی بزرگ کو، کسی عالم کو کہا جاتا تھا. شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں حکیم مشرق کے علاوہ معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں گزارا؟
آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اسے بیشتر نہیں پڑھا، اصل جو تلفظ ہے وہ یا سے پہلے ہمیشہ زیر آتی ہے، بیشتر، لیکن آپ اسے بیشتر بھی پڑھ لیں گے تو گزارا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ شیخ سعدی کی نظم و نثر، ناٹ نثر، شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام بتائیں۔ شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام گلستان اور بوستان، گلستان اور بوستان دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی عبارت کی سلیس اردو کریں۔ اب ہم جیسے کہ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ایک پیسج دیا جائے گا، آپ نے اس کو آسان کرنا ہے، اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آسان کر کے لکھ دینا۔ اس میں مقدار کا نہیں ہوتا، مقدار آپ نے اتنی رکھنی ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آسان کرنا ہے۔ دیکھیے، دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ 2 آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ اب ایک شخص اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، لیکن وہ کیسا مال ہے کہ جس سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر سکتا، ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے ہے جی اس کی سلیس، دنیاوی مال زندگی آرام سے گزارنے کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ پیسہ جمع کیا جائے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیسہ جمع کرنا ہے، ملینئر بننا ہے۔ اب یہ ایسے تو فرعون بھی تھا، بہت سے اللہ کے دشمن تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اتنی ذلت کی موت دی۔ اور دوسری طرف ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی، انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو یہ جتنے پہاڑ ہیں میرے ساتھ سونا بن کر چلیں، لیکن میرے فخر یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے غریبوں کے ساتھ زندہ رکھے۔ غریب آدمی وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ آگے دیکھیے، اگر دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو لوگوں پر ایسے احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جو ہم جن سے اگر ان سے کوئی غلطی یا خطا ہو جاتی ہے تو ہم فوراً سے بدلہ لیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے یہ تقاضا کرتے ہیں اللہ تو بھی ہم پہ احسان کر، تو ہمیں لوگوں پر بھی تو احسان کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کی نگاہ میں بہترین وہ ہے کہ جو اللہ کے کنبے کے ساتھ بہترین ہے۔ الخلق عیال اللہ ومن احب الی اللہ ومن احسن الی عیالہ۔ دیکھیے جی آگے، 2 آدمیوں کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں، ایک وہ جس نے پیسہ کمایا مگر اس کا استعمال نہیں کیا، دوسرا وہ جس نے علم حاصل کیا لیکن پھر اس علم کا استعمال نہیں کیا۔ قرآن شریف میں ایسے علماء کو کہا گیا ہے کہ یہ گدھے ہیں، گدھوں کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ اب گدھا ہے، اب اس کو استعاراتاً استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے۔ جیسے کوئی طالب علم اچھا کام نہ کر رہا ہو تو والدین یا استاد کہتا ہے تم گدھے ہو، یعنی اس میں عقل ہی نہیں ہوتی، کیسے بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ جو سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی ہے۔ تو ایسے علماء، ایسے اسکالرز، ہر وہ آدمی جو جانتا ہے، جانتے ہوئے عمل نہیں کرتا اس پہ، تو ایسے کو کہا گیا ہے یہ گدھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بیٹے یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، تو آگے ہم انشاءاللہ کل عبارت پڑھیں گے اور MCQs کریں گے اور نیکسٹ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔